کیمیائے سعادت 40 پانچویں مثال ہے عزیز اس بات کو جان اور یقین مان کہ دنیا کے لوگ جو حظ و دنیا اٹھاتے ہیں اس کے عوض میں ذلت اور مصیبت جو قیامت کو اٹھائیں گے، اس لذت اور اس مصیبت کو اٹھانے میں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عمدہ کھانا خوب چکھتا ہے اور میٹھا یہاں تک کھا لے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے، تو اس وقت کیا کرتا ہے اور دستوں کے ہاتھوں رسوا ہوتا ہے اور شرم کھاتا ہے اور پشیماں ہوتا آتا ہے کہ لذت گئی اور ذلت رہی۔ جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ثقل بدبودار اور غلیظ گندا ہوتا ہے، اسی طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہے عاقبت میں اتنی ہی اس کی رسوائی ہے اور ذلت ہے۔ یہ امر جاں کنی کے وقت خود ظاہر ہو جاتا ہے، جس کی نعمت اور دولت یعنی باغات، لونڈیاں، غلام، سونا، چاندی جس قدر زیادہ ہوتا ہے، جاں کنی کے وقت اس کی جدائی کا رنج بھی مفلس کی نسبت اسے اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ رنج و عذاب موت سے زائل نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس واسطے کہ دوستی دنیا دل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد برقرار رہتا ہے۔ چھٹی مثال دنیا کا کام جو پیش آتا ہے تھوڑا دکھائی دیتا ہے، لوگ جانتے ہیں کہ اس کام کا شغل بہت نہ ہوگا، اور ایسا ہوتا ہے کہ اس کام سے 100 کام پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کی تمام عمر اسی میں گزر جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے طالب دنیا، ایسا ہے جیسے سمندر کا پانی پینے والا جتنا زیادہ پیتا ہے اتنا ہی زیادہ پیاسا ہوتا ہے اور یہاں تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس ہرگز نہیں بجھتی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا، ممکن نہیں کوئی شخص پانی میں جائے اور تر نہ ہو، اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کوئی شخص دنیا کے کام میں لگے اور آلودہ نہ ہو۔ ساتویں مثال، جو شخص دنیا میں آئے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے واسطے مکان آراستہ رکھتا ہو اور مہمان کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عود اور خوشبو سلگتی ہوئی چاندی کی انگیٹھی اس کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں، خوشبو میں بس جائیں اور طباق اور انگیٹھی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ آئیں، تو جو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہوتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے انگیٹھی میں خوشبو ڈال کر معطر ہو جاتا ہے اور طباق انگیٹھی خوشی سے چھوڑ آتا ہے اور شکر بجا لاتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور جو مہمان احمق ہوتا ہے جانتا ہے یہ طباق انگیٹھی اور عود خوشبو میزبان سب مجھ کو دے دے گا تو میں لے جاؤں گا، جب چلتے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تو رنجیدہ اور ملول ہوتا ہے اور چلاتا ہے، دنیا بھی گویا مہمان سرا مسافروں پر وقف ہے، اپنا توشہ لے لیں، کچھ سرا میں ہے اس کا نہ لالچ کریں۔ آٹھویں مثال دنیا کے کاموں میں اہل دنیا کا مشغول ہونا ہے اور آخرت کو بھول جانا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آدمیوں کی ایک جماعت کشتی میں ہو اور کشتی کسی جزیرے میں پہنچے، وہ جماعت حاجت انسانی اور طہارت جسمانی کے واسطے کشتی سے باہر آئے اور کشتی بان نے منادی کر دی ہو، کوئی بہت دیر نہ لگائے، طہارت کے سوا اور کسی کام میں مشغول نہ ہو جائے، کشتی جلد روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرے میں جا کر پراگندہ ہو جائیں۔ ایک گروہ جو بہت عقل مند تھا اس نے پھرتی سے طہارت کر لی اور پھر آیا، کشتی خالی پائی، جو جگہ اپنے موافق نظر آئی لے لی۔ ایک گروہ اس جزیرہ کے عجائبات دیکھنے کو ٹھہر گیا،
وہاں خوش رنگ پھول اور خوش آواز جانور اور سنگریزے منکش اور رنگا رنگ دیکھنے لگا۔ جب پھر آیا تو کشتی میں کشادہ جگہ نہ پائی، تنگ و تاریک جگہ میں بیٹھا اور تکلیف اٹھائی، اور ایک گروہ نے عجائبات دیکھنے پر کفایت نہ کی، وہاں سے عمدہ عمدہ سنگریزے چن لایا، کشتی میں ان کے رکھنے کی جگہ نہ پائی، تنگ جگہ میں آپ تو بیٹھا اور سنگریزوں کو اپنی گردن پر رکھ لیا۔ جب 2 دن گزرے سنگریزوں کا عمدہ رنگ بدل کر سیاہ ہو گیا اور بدبو آنے لگی، تو ان بند رنگ اور بدبودار سنگریزوں کو پھینکنے کی جگہ بھی نہ ملی، اور وہ گروہ پشیمان ہوا اور اس بوجھ اور تکلیف کو اپنی گردن پر لادنا تھا، اور ایک گروہ اس جزیرے کے عجائبات دیکھ کر ایسا متحیر ہوا کہ انہیں دیکھتا ہی رہا۔ کشتی چل نکلی، وہ دور وہ دور پڑا وہ کشتی چل نکلی وہ دور پڑا رہا، کشتی بان کا پہلا کہا نہ سنا، اسی جزیرے میں پڑا رہا، یہاں تک کہ اس گروہ کے بعض آدمی بھوک کے مارے مر گئے، بعضوں کو درندوں نے ہلاک کر ڈالا۔ پہلا عقل مند گروہ پرہیزگار مسلمانوں کے مثل ہے، اور پچھلا گروہ جو ہلاک ہوا کافروں کی مانند ہے۔ خود کو اور خدا اور آخرت کو بھول کر خود کو بالکل دنیا کے حوالے کر دیا۔ اس میں مزید ریفرنس بعد میں پڑھے جائیں گے۔ That's all for the day, and we'll get back in the next video where we've left it today. That's all for the day.